السلام علیکم، میں ہوں فرحان عباس اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کے سامنے۔ خبریں بہت ساری ہیں، لیکن خبریں شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یار، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ گھنٹیاں ٹلیاں سب کچھ ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنی ہے اور شیئر بھی ضرور کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان کو 9 مئی کے بعد بہت سارے مفاد پرست آستین کے سام ٹولے یکے بعد دیگرے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور اپنی جان بچا رہے تھے۔ عمران خان اور تحریک انصاف جس وقت مشکل وقت میں تھے تو وہ تمام لوگ جو عمران کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے دعوے دار تھے وہ سب بلی کی طرح دم دبا کر بھاگ گئے۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ عمران کے حوصلے کو توڑنے کے لیے، عمران کے تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ایسے چہرے اور ایسے نام اس کو یکے بعد دیگرے چھوڑ رہے تھے جن کو دیکھ کر عام عوام بھی پریشان تھے، جنہوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی کہ یار یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ماتھے پہ گولی مار دو، جو کہتے تھے عمران پہ جان نچھاور کر دیں گے۔ وہ ساری کی ساری ڈرامے بازیاں 9 مئی کے بعد بے نقاب ہو گئی۔ اس کے بعد جو حالات، جو تنگی، جو سختیاں ایکچولی عمران خان اور اس کی جماعت نے دیکھی وہ ہم سب کے سامنے ہے، جس کا 9 مئی اس کا سب سے بڑا بیس کیمپ بن گیا۔ 9 مئی کے واقعات اس کے لیے سب سے بڑی تباہی اور بربادی کا سامان بن گئے، لیکن عمران خان ڈٹا رہا۔ عمران خان اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی اپنے سیاست کے جوہر دکھاتا رہا۔ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے دلوں پر حکمرانی کی۔ عمران جیل میں ڈٹا رہا، ایک مرد آہن کی طرح، ایک شیر کی طرح اپنے پنجرے میں قید آئندہ آنے والے وقت کی نوید کا انتظار کرتا رہا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ظلمتوں کے بادل بھی چھٹ جائیں گے۔ اور لگتا یہ ہے کہ اب وہ ظلمتوں کے بادل 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو پاکستان کی عوام نے مینڈک عمران خان کو دیا، اس پر اعتماد کیا، اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ یہ بادل عنقریب چھٹنے والے ہیں۔ اور جس طریقے سے عدالتوں میں کیسز کی پروسیڈنگز جاری ہیں، عمران خان عید کے بعد جیل سے باہر ہوں گے۔ اب ان تمام حالات اور واقعات پر نظر رکھتے ہوئے وہ مفاد پرست مینڈک والا آستین کے سام والا ٹولہ جو عمران خان کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، جو عمران خان کی وجہ سے حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے، منصبوں پر فائز ہوئے، جنہوں نے پاورز کو انجوائے کیا اور جنہوں نے عمران خان کے لیے کوئی پازیٹیو کام نہیں کیا بلکہ اپنی جیبیں بھری۔ کرپشن بھی انہوں نے عمران کی آنکھوں کے نیچے سے کی، جس کا عمران کو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ کتنے بے ایمان لوگ تھے۔ اب عمران خان کے جیسے عروج کی طرف قدم دوبارہ بڑھ رہے ہیں، وہ تمام برساتی مینڈک پاؤں کر کے واپسی کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے عمران خان تو میرا لیڈر تھا، جیسے محمود خان نے رات کو یہ کہا کہ میرا تو لیڈر عمران خان تھا، ہے اور رہے گا۔ رات کو سیف اللہ نیازی نے عدالتی کارڈ دکھا کر عمران خان کی اجازت کے لیے بغیر ان سے جیل میں ملاقات کے لیے پہنچ گیا، جس پہ عمران خان نے کافی خفگی کا اظہار کیا۔ علی زیدی بھی جو کہتا تھا میرے ماتھے پہ گولی مار دو تو عمران کو چھوڑوں گا، وہ بھی علی امین گڈابو صاحب سے ملنے کے لیے گیا۔ جو حیدرآباد وہ سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کو ملنے کے لیے گیا، وہ بھی اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح واپسی ہو جائے۔ اقتدار کے بھوکے مفاد پرست قسم کے لوگ ہیں یہ، ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ابرار الحق صاحب وہ دوبارہ بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تحریک انصاف میں واپس آنے کے لیے، لیکن میرے خیال سے عمران خان صاحب ان کی گنجائش نہیں بنتی۔ ان لوگوں نے آپ کو بہت ڈیمیج کیا ہے، ان لوگوں سے اپنی جان چھڑا کے رکھیں گی تو بہتر ہے۔ وہ کارکن جو آپ کے لیے ڈنڈے سوٹیاں لاٹھیاں کھاتا رہا لیکن اپنے بیانیے پہ آپ کے بیانیے پہ ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑا رہا، میرے خیال سے وہ جینوئنلی سیاسی لوگ ہیں جو آپ سے دلی ہمدردی اور محبت، عقیدت، احترام کا رشتہ رکھتے ہیں۔